میں نے دوسری شادی کی ہے تو میرے جو پہلے 3 بیٹے ہیں وہ میری خدمت نہیں کرتے، وہ اس چیز سے ناراض ہے کہ میں نے شادی کر لی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بس وہ سارے کما رہے ہیں لیکن باپ کو پوچھتے کچھ نہیں۔ دوسری شادی تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ہم 2 جہتوں سے اس کو سمجھائیں گے۔ پہلی جہت تو یہ ہے، بیٹوں کے لیے ہم عرض کریں گے کہ والد کا دوسری شادی کرنا اگرچہ آپ کی والدہ کے لیے ایک دکھ اور غم کا باعث ضرور ہے، لیکن شرعی لحاظ سے والد صاحب اس دوسری شادی کی بنا پر اپنی تعظیم کے قابل نہ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، کہ تمہیں جو عورتوں میں سے پسند آئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ تو اگر ایک شخص، لیکن آگے ضرور یہ ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو، عدل نہ کر سکو تو 1 سے ہی کرو۔ تو اگر کوئی شخص عدل انصاف کر رہا ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کر رہا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت شدہ عمل کو اختیار کرے تو اس سے ناراض ہونا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ صرف والدہ کی فیور میں، والدہ کے دکھ اور غم کو دیکھتے ہوئے باپ کی تعظیم کو ترک کر دینا اور والد صاحب کی دل آزاری کا سبب بننا، یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری اس کی جہت یہ ہے کہ ایسے حضرات کہ جو مطلب بلا سوچے سمجھے اس قسم کے قدم اٹھا لیتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ صرف آپ ہی کی زندگی نہیں ہے، آپ ہی کی ذات نہیں ہے، کچھ اور ایسے نفوس ہوتے ہیں جن کے جذبات، جن کی کیفیات آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے جذبات کا احترام کرنا، کیفیات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے لائف نارمل گزرتی ہے، پرسکون گزرتی ہے۔ ہم جب اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں پیچھے کوئی بھی مصلحت صحیحہ کار فرما ہو، اس وقت ہم بعض اوقات نہ بیوی کے جذبات دیکھتے ہیں، نہ اولاد کے جذبات دیکھتے ہیں، نہ خاندان والوں کی تانا زنی دیکھتے ہیں۔ اس وقت تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو کر ہر ایک کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنے کی بنا پر منفی رویے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کام اگر کوئی حاجت صحیحہ اور بہت ہی زیادہ ضروری نہ ہو تو ایسا کام انسان کرے ہی کیوں کہ اپنے پیارے جدا ہو جائیں۔ محبت اور پیار کا ماحول ہونا چاہیے، اور اگر آدمی کرنا بھی چاہتا ہے کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر تو جن کی طبیعتیں، کیفیات اور جن کے جذبات ہم سے وابستہ ہیں کسی بھی لحاظ سے، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، یہ سب سے بہتر اور اولا ہے۔ لہذا جو حضرات دوسری شادی کرنے کا موڈ بنائے ہوئے ہیں انہیں بھی ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے اولاد پر کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، زوجہ کی طبیعت پر، ذہن پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے علاوہ پورے خاندان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے اس عمل سے خود آپ کی اولاد آگے چل کر کیا کیا عمل اختیار کرے گی، وہ آپ کے عمل کو دلیل بنا کے کیا کیا سٹیپ اٹھا سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ اچھی طرح غور و تفکر کرنے کے بعد پھر عملی قدم اٹھایا جائے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلی زندگی پرسکون رہے، ورنہ پھر اسی طرح کی اذیتیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور دوسروں کو ہر طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرنے کے باوجود چاہتا یہ ہے کہ وہ میری توقع کے مطابق چلیں۔ ہم ان کے جذبات کی قدر نہ کریں لیکن دوسرے ہمارے جذبات اور احساسات کی ضرور قدر کریں، یہ عدم توازن والی سوچ رکھنا میرے خیال میں قطعاً غیر مناسب ہے۔ بہرحال ہم نے دونوں چیزیں بیان کر دی، ان دونوں چیزوں پر غور و تفکر دونوں گروپ کو